نومنتخب رکن پارلیمنٹ افضل خان نے کہا ہے کہ مجھے تیسری بار ووٹ کی طاقت سے منتخب کر کے میرے حلقے کے عوام نے یہاں بھیجا، جن کا میں بے حد شکر گزار ہوں۔ وہ لندن میں پارلیمنٹ کے باہر دنیا نیوز کے بیورو چیف حسیب ارسلان سے گفتگو کر رہے تھے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں برطانوی پارلیمنٹ کے باہر اس الیکشن میں، جہاں بہت سارے پاکستانی جو ہیں نیولی الیکٹ ہوئے، کچھ ری الیکٹ ہوئے، ان میں ایک افضل خان صاحب کا نام جو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ شیڈو منسٹری بھی ان کے پاس رہی، اس دفعہ پھر دوبارہ ری الیکٹ ہوئے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ایک دفعہ پھر مدر آف پارلیمنٹ میں دوبارہ عوام نے آپ کو چن کے بھیجا۔ کیسی کیمپین رہی اور آگے اس سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ عوام کا ہی شکریہ ہے، کیونکہ وہی اپنا ووٹ قیمتی جو ہے استعمال کر کے منتخب کرتے ہیں۔ تو مجھے تیسری بار پارلیمنٹ کے اندر بھیجا گیا ہے، یہاں برطانیہ کے اندر، اس کے پہلے بھی یورپین پارلیمنٹ میں بھی، لوکل لیول پہ بھی، تو فیل گریٹ کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں مزہ یہ بھی ہے کہ جو لیبر پارٹی کی وکٹری ہے، یہ ایک ہسٹوریکل وکٹری ہے، ضرورت بھی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو موڈ تھا ملک کے اندر وہ چینج کے لیے تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس باری اکثریت کے ساتھ ریکارڈ وہ سیٹس ون کر کے لیبر آئی ہے گورنمنٹ میں۔ صاحب، آپ کے پاس شیڈو منسٹری تو تھی جب لیبر پارٹی اپوزیشن میں تھی، تو بازگشت یہ ہے کہ اس دفعہ بھی آپ کو کوئی اہم ذمہ داری جو ہے ملنے کی بازگشت چل رہی ہے، اس بارے میں؟ بالکل جی، میں نے 5 مختلف شیڈو منسٹریز پہ ایکسپیرینس ہے میرا، لیکن میرے لیے جو مسئلہ بنا تھا وہ غازہ کا تھا۔ میں نے نومبر میں ریزگنیشن دیا تھا فرنٹ بینچ سے، اور یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں نہ ہی پارٹی کے لیے بہتر ہے، نہ ہی میرے لیے بہتر ہے کہ ان حالات میں کسی منسٹریل پوزیشن کو لوں، کیونکہ اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں پھر اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی آواز بنوں گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں بیک بینچ میں رہوں، اور آگے موقع آتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ایکسپیرینس میرے پاس ہے، اور پارٹی کی ضرورتیں بھی ہوتی ہوں گی آگے بڑھ کے، تو انشاءاللہ ڈاؤن دا روڈ چیز ہوگی، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں بہتر یہی ہے کہ جو میں بیک بینچ پہ رہوں۔ اچھا خان صاحب، ایک تو آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ آپ نے احتجاجاً جو ہے اپنی شیڈو منسٹری سے بھی استعفیٰ دیا۔ آپ کی انیشل لائف کا اگر ذکر کریں تو آپ نے ایز اے بس ڈرائیور کام کیا، وہاں سے لے کے برطانوی ایوانوں تک کا سفر۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس ماحول کی، اس ملک کی اور اس سیاست کی خوبصورتی ہے کہ جو بھی قابل شخص ہو اس کو ترقی کرنے کا اور آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ اس کی کمپیریزن میں اگر ہم ہمارے ملکوں میں دیکھیں تو وہی روایتی سیاست، وزیراعظم کا بیٹا جو ہے وہی آگے آپ کو وزیراعظم بنتا نظر آتا ہے، وہی پارٹی کو لیڈ کرتا نظر آتا ہے۔ تو اس ڈفرینس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور ہم اس ڈفرینس کو کس طرح اپنے ملک میں ختم کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اصل تو پوائنٹ یہی ہے نا کہ بات میرٹ پہ ہونی چاہیے، نہ کہ خاندان کے زور پہ یا پیسے کے زور پہ۔ تو اگر آپ ملک کے اندر میرٹ کو آگے بڑھائیں گے تو اس میں سب کا بھلا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ سچویشن پاکستان میں نہیں ہے، تو آپ کے سامنے ہے پاکستان کی سچویشن بھی، الٹیمیٹلی ہم خود ہی قیمت ادا کرتے ہیں۔ تو پبلک کا کام ہے یہ کہ جب ووٹ جو ہے اس کو امانت سمجھے، امانت جو ہوتی ہے اس میں خیانت نہیں کی جاتی، اور امانت کا یہ تقاضا ہے کہ جو قابل ہو اسی کو ووٹ دیا جائے۔ تو اگر ہم اس طرح کریں گے تو جو الیکشن ہے وہ آؤٹ کم ان کی بہتر ہوگی، اور وہ آپ کے لیے بھی، آپ کے خاندان کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اچھا خان صاحب، آخری آپ سے سوال کہ آپ کا آبائی تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے، وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا، اور دنیا کی سب سے طاقتور ترین ایوان جس کے سامنے ہم موجود ہیں، یہاں تک کا سفر، بہت ساری مشکلات آئی ہوں گی۔ سب سے مشکل اور کٹھن وقت آپ کی زندگی کا کیا تھا جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے؟ جی دیکھیں، جو زندگی ہوتی ہے نا یہ خود سٹرگل ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی امیگرینٹ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ آگے بڑھنے کا بہت جذبہ ہوتا ہے۔ یہی جذبہ ہوتا ہے جو ان کو ہزاروں میل دور لے کے آتا ہے، اپنے فیملی کو، اپنے جو ہیں ملک کو، زبان کو، کلچر کو، سب کو قربان کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے اب موو ہونے تھا۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو جذبہ ہے ہم اپنی آئندہ نسلوں میں بھی ڈالیں، اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ایکچولی آپ کے لیے اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے کمزور اور مضبوط انسان کا، کہ مشکلات کو وہ کیسے حل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ مشکلات کو پازیٹو طور پہ لیتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، اور کامیابی انہی کے قدموں کو چومتی ہے۔ بہت شکریہ جی، جیسا کہ آپ نے جانا ہے، انہوں نے کہا کہ مشکلات جو ہوتی ہیں وہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں، اور آگے وہی بڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو مشکلات کو
کا آنکھوں میں دیکھ کر مقابلہ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہ تھے افضل خان جو ایک دفعہ پھر مانچسٹر سے دوبارہ ری الیکٹ ہو کر برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ بنے. جی